السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال جو لوگ بہت پوچھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر یہ سوال پوچھا اور کچھ لوگوں کے کالز بھی میرے پاس آئے اور کمنٹ بھی اس طرح کے کچھ لوگوں کے آئے تھے۔ ہماری بھائی بہنوں کے کچھ کمنٹ آئے تھے، وہ معلوم کر رہے تھے کہ روح کے بارے میں ان کا سوال تھا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کی روح گھر آتی ہے؟ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کو آتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کو آتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں روح آتی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ نیک وکار نہیں ہے، نیک کام دنیا سے کر کے نہیں گیا ہے، تو پھر اس کی روح 40 دن تک اسی طریقے سے بھٹکتی رہتی ہے۔ تو یعنی اس طرح کے مختلف عقیدے اور طرح طرح کے عقیدے لوگ روح کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیے، سب سے سیدھا اور سب سے سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح گھر واپس نہیں آتی، یعنی دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ سب سے سیدھا اور سب سے سمپل جواب ہے۔ اب اس کی ہم کچھ تفصیل جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ عالم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی گزارنے کی جو جگہ ہیں، جو مقامات ہیں، وہ 3 مقام ہیں۔ ایک تو یہی دنیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرا ہے آخرت، قیامت، یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر جب حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں آخرت اور قیامت۔ تو ایک تو وہ ہے، اور ایک تیسرا عالم ہے، ایک تیسری دنیا ہے، عالم برزخ، یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ تو یہ 3 طرح کے عالم ہو گئے، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت، اور ایک ہے عالم برزخ۔ اب دنیا کی زندگی کیسی ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کیسی ہے وہ بھی ہم کو قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو عالم برزخ ہے اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ تفصیل اور بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ جب ہم کو بتایا ہی نہیں اور اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کے بارے میں ہم سے کہا ہی نہیں گیا، اور اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کیجیے، اس کے بارے میں زیادہ تحقیق نہ کیجیے، تو ہمیں تحقیق کرنے کی اور اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی طریقے کا معاملہ روح کا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کے اندر 8ویں یا 9ویں رکوع کے اندر صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کا اور یہود کا آپ علیہ السلام سے سوال تھا، انہوں نے اسی روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، 15ویں پارے کی آیت ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ میرے اللہ کے حوالے ہے، اس کا علم میرے اللہ کو ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو جب خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ روح کے بارے میں تمہیں زیادہ معلوم نہیں ہے اور تم زیادہ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تو پھر ہمیں روح کے سلسلے میں اور روح کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور زیادہ ہمیں اس کی چھان بین کرنے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے، جب خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ روح کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس پر جنت اور جہنم تو ہماری ٹکی ہوئی ہے نہیں، یا اسی پر ہماری مغفرت تو ٹکی ہوئی ہے نہیں کہ اگر ہم کو روح کی حقیقت معلوم ہو جائے گی تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا یا ہمیں کچھ بہت بڑا ثواب مل جائے گا۔ تو جب ہماری اس پر کوئی جنت جہنم ٹکی ہوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایسے معاملے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تو بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوگا، اور ہم جو نیک کام ہم کو کرنے چاہیے ہم ان سے دور ہو جائیں گے اور اس طرح کے معاملات میں پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ روح گھر واپس آتی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے، روح گھر واپس آ ہی نہیں سکتی، یہ تو عقل کے بھی بالکل پرے ہے۔ اگر انسان عقل سے سوچے تب بھی انسان یہی فیصلہ کرے گا کہ روح گھر واپس، یعنی مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ وہ کس لیے؟
کہ اگر انسان کا انتقال ہوگا تو ظاہر انسان دو ہی طرح کے ہوں گے، ایک انسان تو وہ ہوگا کہ جو نیک کام دنیا سے کر کے گیا ہے، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو برے کام دنیا سے کر کے گیا ہے۔ اب ظاہر جو انسان دنیا سے نیک کام کر کے گیا ہے تو اس کے لیے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کی ہوائیں اس کے لیے چلا دی جائیں گی، اور جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں قبر ہی کے اندر اس کو مل جاتی ہیں، اور وہ آرام سے قیامت تک سوتا رہے گا اگر وہ نیک کام کر کے گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ نیک کام کر کے دنیا سے چلا گیا اور اس کے لیے جنت کی ہوائیں چلا دی گئیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، تو پھر وہ دنیا کے اندر آ کر کیا کرے گا بتائیے؟ دنیا تو خود اتنی گندی چیز ہے، وہ دنیا کے اندر اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خود نہیں چاہے گا کہ میں دنیا کے اندر جاؤں جب اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ بدکار ہے، برے کام کر کے دنیا سے گیا ہے، تو جو فرشتے اس کے عذاب پر مسلط ہیں، جو اس کو عذاب دے رہے ہیں، جو اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو وہ فرشتے اس کو کیوں چھوڑیں گے کہ جاؤ تم دنیا کے اندر دیکھ کے آؤ تمہارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، یا اپنے گھر کا جائزہ لے کے آؤ؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تو عقل کے بھی بالکل پرے ہیں اور عقل سے بھی دور ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری اس طرح کے ویڈیوز مل جائیں گی کہ روح گھر واپس آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن تک بھٹکتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں بغیر کسی دلیل کے اور بس ویسے ہی اپنی طرف سے لوگ چلا دیتے ہیں، تو ایسا کسی حدیث کے اندر بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ روح کے بارے میں آپ کو مختصر گفتگو اور مختصر بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کا بھی کچھ ڈاؤٹ تھا اور آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ایسی بات چل رہی تھی، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ کیا کیجئے۔ سب لوگوں کے کمنٹ میں پڑھتا ہوں، سب کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجئے، اور اگر سوال نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی دعائیہ جملہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔